سورہ انفال آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لفظی ترجمہ، وا اور اس جب یمکرو مکر کریں، تدبیر کریں، بی ساتھ، کا تیرے، الذین جنہوں نے، کفرو کفر کیا، لی تاکہ، یثبتو وہ قید کریں، کا تجھے، او یا، یقتلو قتل کریں، کا تجھے، او یا، یخرجو نکالیں، کا تجھے، وا اور، یمکرون چال چلتے ہیں وہ، وا اور، یمکرو خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اللہ رب العزت، واہ اور، اللہ تعالی عز و جل، خیر بہتر، الماکرین تدبیر فرمانے والا۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں وطن سے، اور وہ بھی داؤ کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے یعنی چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا یعنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ رب العزت کا داؤ یعنی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ ایک گھر تھا جس میں سارے مشورے کرتے تھے، وہاں جمع ہوئے۔ ابلیس جو تھا، جو ابلیس لعین شیطان، ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہا کہ میں بھی ایک شیخ ہوں، سردار ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی ہے تو میں آ گیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں، مددگار ہوں، اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور آقا علیہ السلام کے خلاف رائے دینی شروع کر دی۔ ابو البختری نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوطی سے باندھ دو، دروازے بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو ایک سردار، بوڑھے سردار کی صورت میں آیا تھا، بہت ناخوش ہوا اور کہا، بڑی ناقص رائے ہے، جب یہ خبر مشہور ہوگی تو ان کے اصحاب آئیں گے، تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا، شیخ نجدی یعنی شیطان ٹھیک کہتا ہے۔ پھر حشام بن عمر کھڑا ہوا، یہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، اور پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ابلیس نے اس رائے کو ناپسند کیا اور کہا، جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے، تمہارے عقل مندوں کو حیران کر دیا، اور تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی یعنی بولنے کا میٹھا انداز، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں میں اپنی جگہ پکڑے گا اور ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اہل مجمع جتنے لوگ تھے انہوں نے پھر شیخ نجدی اس بوڑھے شیطان کی جو شکل میں آیا تھا اس کی رائے کو اتفاق کیا۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان میں سے ایک
نوجوان جو عالی نسب ہو جوان منتخب کر دیا جائے، ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور وہ سب ایک ہی بار حملہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا بنو ہاشم تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خون کا معاوضہ دینا پڑے گا، وہ دے دیں گے۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، سارے حالات بتائے، اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ رات کو نکلے، پہرا تھا، مشک اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں مٹی اٹھا کے دست مبارک میں اور آیت پڑھتے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اور ان کفار کی طرف پھینکی، سب کی آنکھوں اور سروں میں پہنچی، اندھے ہو گئے، نہ دیکھ سکے آقا علیہ السلام کو، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پھر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اس رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرمایا۔ جب کفار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ضرور فرماتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔